ایک وقت چشم فلک نے یہ دیکھا کہ یہ آتی تھی رسالت کھڑی ہو جاتی تھی، یہ بیٹھی رہتی رسالت کھڑی رہتی، اور ایک وقت وہ بھی آیا لوگ بیٹھے رہے۔ جی ہاتھ نہیں جوڑنے، ہاتھ نہیں جوڑنے، میں نے کوئی انکار کیا؟ ایک وقت یہ بیٹھتی رسالت کھڑی رہتی، ایک وقت لوگ بیٹھے رہے یہ کھڑی رہی۔ اجرکم اللہ۔ بس میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں وضو کرتی ہیں خدا کرے کسی غم میں نہ روئیں۔ مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے مالک موجود ہے، یہ بیوی بھی موجود ہے، پردے میں دیکھ رہی ہے ہمیں۔ ہاں یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، پھر کہوں وہی کہوں۔ میں نے کہا ایک وقت آسمان نے وہ نظارہ دیکھا، یہ بیٹھتی تھی رسالت کھڑی ہوتی تھی، اور پھر اللہ جانے اس وقت آسمان گرا کیوں نہیں جب لوگ بیٹھے رہے یہ کھڑی رہی۔ ہاں اب میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو سارے اندر باہر والے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ لیں۔ تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، چھری چل جائے گی، خنجر چلے گا، خون رونے والے کے صدقے معاف کر دینا۔ اپنے بابا کے بعد صرف 3 دن دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھی ہے بطول۔ اللہ میں نے اسی لیے ہاتھ جوڑے، اسی لیے میں نے ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے پتا ہے عزادار کا دل بہت نرم بہت نازک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہے بابا ہاتھ نہیں جوڑنے نا، صرف 3 دن تسبیح دائیں ہاتھ سے۔ اب یہاں علماء کے میں نے 2 قول پڑھے ہیں، دونوں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں پھر دائیں ہاتھ سے پڑھی، وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ فارغ نہیں تھا، بلا تشبیہ پہلو پہ رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں، بطول ہے، رسول کی بیٹی ہے، علی کا حرم ہے، حسنین کی پاک اماں ہے، چاہے جتنی تکلیف ہوتی بی بی تسبیح کی جان کے توہین نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں یہ ہاتھ تسبیح تھامنے کے لائق ہی نہیں تھا، بطول اس ہاتھ میں تسبیح اٹھا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری طرف دیکھنا، جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے پتھر کا نہیں۔ اکثر اوقات تیرا مولا علی منبر سے خطبہ روک لیتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے اور پھر چیخے مار کے رونے لگ جاتے۔ قریبی لوگ پوچھتے مولا کیا ہوا؟ رو کے کہتے ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں مولا؟ فرمایا یہ ہاتھ بھی تھے بطول کو یہ بھی تھے بطول کا پہلو زخم۔ اللہ اکبر۔ ان ہاتھوں کی موجودگی میں بطول کے ساتھ یہ ہوا، بس ختم کر دیا۔ ایک فکرہ کہنے لگا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ کائنات کے سلطان کی بیٹی ہے، جنازے میں 7 بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 7 بندے جنازے میں، 7واں عبداللہ بن مسعود ہے، یہ راوی ہے۔ کہتے رات میں اٹھائی، رات میں دفنائی، علی نے 40 قبریں بنائی،
40 قبروں کے نشان، پتہ نہ چلے کہاں ہے۔ دفنانے کے بعد کہا سیدزادہ ظفر بھائی فرمائش کی ہے، یہاں ایک جملہ کہہ دوں چھوٹا سا، چونکہ علی نے جب لحد میں اتارا نا اکیلے اتارا، اور پھر رسول سے خطاب کر کے کہا یا رسول اللہ ہاذہ ابنتک النازلہ، تیری بیٹی تیرے سپرد کرنے آیا ہوں، رد الامانت الیک، سرکار آپ نے امانت دی تھی واپس کرنے آیا ہوں۔ رسول کی قبر ہل گئی، آواز آئی یا علی امانت تو دے دی، جب میں نے دے دی ہاتھ صحیح سالم تھے، پہلو زخمی نہیں تھا۔ اللہ اللہ جی بھائی ہاتھ کیوں جوڑتے ہو؟ میں نے کوئی انکار کیا؟ ہاتھ نہیں جوڑنے بھائی۔ کہا یا علی جب میں نے امانت دی تھی صحیح سالم تھی، میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر شکن پہ کیا گزری۔ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے دفن کرنے کے بعد علی نے فرمایا حسنین جی بابا گھر جاؤ، چلے گئے۔ پھر ہم ساتوں سے کہا تم بھی جاؤ۔ ابن مسعود کہتا ہے میں علی کے قدموں پہ گر پڑا، میں نے کہا مولا میرا دل اکیلا چھوڑنے کو نہیں چاہتا، بی بی کے صدقے مجھے امام بن کے حکم نہ دینا۔ علی نے اشارہ کیا بیٹھ جا۔ بس ختم ہو گئی میری بات۔ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے جنت البقیع کی ٹوٹی دیوار پہ بیٹھ گئے علی، پہلے ہچکیوں سے روئے، پھر سسکیوں سے روئے، پھر امامہ اتار کے زمین پہ دے مارا، پھر دھاڑے مار کے روئے۔ پھٹ تو پتھر بھی سکتا ہے جملہ سن کر، پہلے ہچکیاں پھر سسکیاں پھر دھاڑے۔ ابن مسعود حیران کا کہتا ہے یا علی تو نے تو میدان جنگ میں موت کو رلایا ہے، یا علی اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی، صبر کر۔ علی نے منہ پہ تماچے مارے، کہا او ابن مسعود اگر مر گئی ہوتی میں نہ روتا۔ اب میں تو جملہ ہی پڑھ سکتا ہوں بھائی۔ فرمایا اگر مر گئی ہوتی میں نہ روتا۔ یا علی رو کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے آج میری بیٹی زینب نے بتایا، بابا میں نے غسل کے وقت دیکھا میری ماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، رو اس لیے رہا ہوں، مجھے کبھی نہیں کہا یا علی مجھے درد ہے، یا علی میرا پہلو زخمی ہے، مجھے بطول کا صبر رلا رہا ہے۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما۔